سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ باغ و بہار سے سیر پہلے درویش کی اس کا خلاصہ پڑھیں گے اور باغ و بہار کے متعلق کچھ باتیں جانیں گے۔ یہ ویڈیو BA اردو والوں کے لیے جن کا سبجیکٹ MJC ہے، اور اسی طرح MA اردو والے بھی اور دیگر طلبہ و طالبات جو کسی بھی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کافی معین و مددگار ثابت ہوگی ویڈیو۔ تو آئیے بنے رہیں میرے ساتھ۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ آئیے دیکھیں باغ و بہار، جو کہ میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی ایک داستان ہے۔ اس سے ہم لوگ پڑھیں گے سیر پہلے درویش کی۔ تو سب سے پہلے باغ و بہار کے متعلق جان لیں۔ باغ و بہار اردو کی مشہور داستان ہے جسے میر امن نے 1802 میں لکھی۔ اس کی اشاعت اول 1804 میں ہوئی، یعنی یہ پہلی مرتبہ 1804 میں شائع ہوئی۔ باغ و بہار کی مقبولیت کا راز اس کی عام، سہل اور سادہ زبان ہے۔ یہ تصنیف اس دور میں منظر عام پر آئی جب دنیائے اردو میں مرصع سازی کا دور چل رہا تھا اور ادیبوں کے درمیان مرصع سازی کی معرکہ آرائی چل رہی تھی۔ ادیب فارسی اور عربی کے بھاری بھرکم الفاظ اپنی تصانیف کے لیے بروئے کار لا رہے تھے جو عوام کی سمجھ سے باہر تھے۔ اس دور میں عوام کے لیے یہ داستان امید کی ایک نئی کرن بن کر سامنے آئی۔ باغ و بہار ایک ایسی داستان تھی جسے ہر خاص و عام پڑھ سکتا تھا اور اس سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ یہ داستان ایک فارسی قصہ چہار درویش کا آسان ترجمہ ہے جسے امیر خسرو نے لکھا تھا۔ یہاں یہ بات جان لے کہ دراصل باغ و بہار عطا حسین خان تحسین کی جو کتاب ہے نوطرز مرصع، اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہی باتیں تھیں، لیکن اس کے اندر عام اور سہل زبان نہیں تھی۔ پھر میر امن نے عام اور کہتے ہیں کہ سادہ زبان میں باغ و بہار کا اسے ترجمہ کیا، ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس میں چہار درویش کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ باغ و بہار میں انہی چار درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس کی بنیاد اس کا مرکزی قصہ آزاد بخت کا قصہ ہے۔ قصے کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ملک روم میں آزاد بخت نام کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو اولاد سے محروم ہے۔ عمر اپنی منزلیں طے کرتی ہے اور بڑھاپا اس کی زندگی میں دستک دینے لگتا ہے۔ اولاد کی محرومی کے سبب وہ مایوس ہو کر بادشاہت ترک کر دیتا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ ملک روم کا سارا نظام درہم ہو جاتا ہے، چور ڈاکوؤں کی لوٹ پاٹ بچ جاتی ہے اور دوسرے ممالک جنگ کی سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ ملک کی اس حالت کو دیکھ کر بادشاہ کا وزیر، جو کہ خرد مند ہے، کافی فکر مند ہوتا ہے اور بادشاہ سے منت و سماجت کر کے اسے واپس لاتا ہے۔ ساتھ ہی وزیر خرد مند بادشاہ کو سمجھاتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ اگر رات کو گورستان یعنی قبرستان میں چراغ کے سامنے دعا کی جائے تو مراد مراد پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ آزاد بخت وزیر کی بات مان لیتا ہے اور رات کے وقت گورستان کا رخ کرتا ہے۔ جب وہ گورستان پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور چار درویش اس کے ارد گرد خاموش بیٹھے ہیں۔ بادشاہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ چاروں درویش یہ طے کرتے ہیں کہ وہ باری باری اپنی سرگزشت سنائیں گے۔
اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ پہلا درویش جب اپنی سرگزشت پوری کرتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے اور بادشاہ باقی کے تینوں درویشوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ان کی سرگزشت سنتا ہے۔ ان کی سرگزشت پوری ہوتے ہی یہ خبر ملتی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور محل میں ہی خوشی کی دھوم مچ جاتی ہے، لیکن جلد ہی یہ خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ابر کا بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے اور شہزادے کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ مایوسی کے اس لمحے میں ابر کا وہ ٹکڑا پھر نازل ہوتا ہے اور شہزادے کو بیچ سلامت واپس چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ ابر کے اس راز کو جاننے کے لیے بادشاہ بھی ابر کے اس ٹکڑے کے ساتھ چھپ کر چلا جاتا ہے، جہاں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی اسی لمحے میں پیدا ہوئے انسان زادے سے کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر بادشاہ آزاد بخت اور جنات کے بادشاہ کا رشتہ جڑ جاتا ہے اور جنات کے بادشاہ کی مدد سے چاروں درویشوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس طرح باغ و بہار اس حسین و دلکش قصے کا خاتمہ اس حسین و دلکش قصے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، یہ تو مجموعی طور پر باغ و بہار کا ایک ہلکا سا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ اب ہم سیر پہلے درویش کی کو دیکھیں گے، سیر پہلے درویش کی جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ درویش کی پہلا درویش دو زانوں بیٹھ گیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ وہ ملک یمن کے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا تھا۔ کہاں کا تھا؟ ملک یمن کے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا تھا۔ اس درویش کی ایک بہن تھی جس کی شادی خواجہ احمد نے شہر کے ایک سوداگر بچے سے کر دی تھی۔ اب وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ باپ کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے اس نے بہت ناز و نعمت کے ساتھ پرورش پائی۔ 14 سال کی عمر میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور وہ ایک بارگی یتیم ہو گیا۔ زندگی کی اس غم ناگہانی سے پریشان و حال ہو گیا اور رات و دن رویا۔ جیسے تیسے 40 دن گزر گئے۔ چہلم میں اس کے سارے رشتہ دار جمع ہوئے اور تسلی اور دلاسا دیے۔ انہوں نے اپنے باپ کی پگڑی یہ کہتے ہوئے بندھوائی کہ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے ہیں اور ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔ سب نے اسے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنے کی نصیحت دی اور رخصت ہو گئے۔ باپ کی بے پناہ دولت دیکھ کر اسے تنہا پا کر خود غرض دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ شراب و شباب کی محفل آراستہ ہونے لگی اور چند دنوں میں سارا خزانہ خالی ہو گیا۔ نوکر چاکر اور دوست سب اس کے ہاتھ سے چھڑا لے گئے، یہاں تک کہ فاقہ کشی کی بھی نوبت آ گئی اور اپنے بیگانے ہو گئے۔ بالآخر مجبور ہو کر بہن کے گھر پہنچا۔ بہن اس کی اس حالت زار دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس پر درویش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بہن نے اس کی بہت خاطرداری کی، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد اس نے درویش کو سمجھایا کہ خدا نے مردوں کو کمانے کے لیے بنایا ہے، اس لیے گھر میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ لوگ طعنہ دیں گے، اپنی دولت برباد کر کے بہنوئی کے ٹکڑوں پر پڑا ہے، اس لیے تم تجارت کرو، خدا چاہے تو پھرے اور اطمینان خاطر ہو، مطلب خدا چاہے تو پھر لوٹیں گے تمہاری پہلی زندگی۔ بہن کی نصیحت پر وہ سوداگری کے لیے تیار ہو گیا اور اس کے دیے 50 توڑ اشرفی سے سوداگری کا سامان خرید کر ایک بڑے سوداگر کو دے دیا۔ خشکی کے راستے دمشق کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب دوسرے سوداگر دریا کے راستے گئے، جب وہ دمشق پہنچا تو بہت رات ہو چکی تھی اور شہر دمشق کے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اس لیے اسے شہر پناہ کے دیوار کے تلے رات گزارنی پڑی۔ اس درمیان درویش نے قلعے کی دیوار سے ایک صندوق نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ درویش حیرت زدہ رہ گیا۔ جب اس نے صندوق کے قریب جا کر اس کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت دوشیزہ زخمی حالت میں پڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور
بے ہوشی کی حالت میں وہ کہہ رہی تھی اسے کمبخت، بے وفا، اے ظالم، اور جفا بدلہ اس بھلائی اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا۔ رات گزرنے کے بعد درویش اس دوشیزہ کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہنے لگا اور عیسیٰ نامی حجام سے، جو جراحی کے فن سے خوب واقف تھا، اس کا علاج کروایا۔ اس دوشیزہ کے کہنے پر درویش ایک یوسف نامی سوداگر کے پاس گیا اور اسے دعوت دی۔ جب یوسف اپنی محبوبہ کے ساتھ اس کے گھر گیا اور اس خوبصورت دوشیزہ نے ان دونوں کا قتل کر دیا اور فرار ہو گئی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد درویش نے اس دوشیزہ کو پایا اور اس سے شادی کی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد وہ دوشیزہ پھر غائب ہو گئی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ درویش کے ہاتھ نہ لگی۔ بلا آخر وہ پریشان ہو کر پہاڑ کی ایک چوٹی سے کود کر خود کو ہلاک کرنا چاہا، مگر اسی وقت ایک سبز پوش سوار منہ پر نقاب ڈالے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کیوں اپنے مرنے کا قصد کرتا ہے؟ خدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے۔ جب تک سانس ہے تب تلک آس ہے۔ اب تھوڑے دنوں میں روم کے ملک میں 3 درویش تجھے سارے کے ایسے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے اور ایسے ہی تماشے دیکھے ہوئے تجھ سے ملاقات کریں گے، اور وہاں کے بادشاہ کا آزاد بخت نام ہے، اس کو بھی ایک مشکل درپیش ہے۔ جب تم چاروں فقیروں کے ساتھ ملے گا تو ہر ایک کے دل کا مطلب اور مراد جو ہے بخوبی حاصل ہوگی۔ درویش کے اصرار کرنے پر اس نقاب پوش نے اپنا نام مرتضیٰ علی بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرا یہی کام ہے، جس کو جو مشکل کٹھن پیش ہوئے تو میں اس کو آسان کر دوں۔ اتنا کہہ کر وہ درویش کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا باغ و بہار کے سیر پہلے درویش کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر کوئی لوگ 10ویں جماعت، 12ویں جماعت یا BA کی اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔